خادم حسین رضوی، یہ وہ نام ہے جس کا چرچا آج کل پورے پاکستان میں ہے۔ 2015 سے پہلے پاکستان کی مین سٹریم میڈیا میں شاید کسی کو رضوی صاحب کا نام بھی صحیح سے معلوم نہیں تھا۔ خادم حسین رضوی 1966 میں پنڈی گیپ اٹک پنجاب میں پیدا ہوئے۔ وہ لاہور میں داتا دربار کے قریب پنجاب اوقاف اینڈ ریلیجیس افیئر کے زیر نگرانی مکی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ خادم حسین رضوی حافظ قرآن اور شیخ الحدیث ہیں۔ انہیں فارسی، اردو اور پنجابی زبان پر خصوصی عبور حاصل ہے۔ خادم حسین رضوی کے 2 بیٹے ہیں۔ 2006 میں پنڈی سے لاہور جاتے ہوئے گجرانوالہ کے قریب ڈرائیور کی گاڑی چلاتے ہوئے سونے کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کے نتیجے میں علامہ خادم حسین رضوی شدید زخمی ہوئے اور ان کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ویل چیئر استعمال کرنے لگے۔ آسیہ نورین بی بی، جو کہ کرسچن کیتھولک ماننے والی خاتون تھی، اس کا تعلق شیخو پورہ سے تھا۔ جون 2009 میں ان پہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ جھگڑے کے دوران گستاخی رسول ہونے کا الزام لگا اور وہ پاکستان کی پینل کوڈ کی سیکشن 295C کے تحت گرفتار ہو گئی۔ نومبر 2010 میں شیخو پورہ کی مقامی عدالت کے جج نے آسیہ بی بی کو پھانسی کی سزا سنا دی اور 10 لاکھ کا جرمانہ بھی لاگو کیا۔ وہ پہلی خاتون تھی جن کو اس قانون کے تحت یہ سزا سنائی دی گئی۔ کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ آصف علی زرداری نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ سلمان تاثیر نے آسیہ بی بی کی کھل کر حمایت کی اور اس قانون کو کالا قانون کہا۔ ان کا موقف تھا کہ اس قانون کے ذریعے بے قصور لوگوں کو مذہب کے نام پر ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے پھنسایا جا رہا ہے۔ اس پر پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی اور مذہبی طبقے خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس معاملے کے اوپر بھرپور مہم کا آغاز کیا اور سلمان تاثیر کو بھی گستاخی رسول قرار دیا اور ان کی بھی پھانسی کی اپیل شروع کر دی۔ جنوری 4، 2011 کو سلمان تاثیر کو انہی کے ایک محافظ ممتاز قادری نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ممتاز قادری کو اس کیس میں 1 مارچ 2016 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس دوران علامہ خادم حسین رضوی ممتاز قادری کے لیے مسلسل مہم چلاتے رہے۔ ان کا موقف تھا کہ سلمان تاثیر گستاخی رسول ہیں۔ 2015 میں علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری نے تحریک لبیک پاکستان TLP، جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ایک پولیٹیکل فرنٹ تھا، اس کی بنیاد رکھی۔ وہ جلد ہی مذہب کو استعمال کر کے ہارڈ لائن بریلوی اسکول آف تھاٹ میں بہت مشہور ہو گئے۔ مذہبی جماعتوں اور خادم حسین رضوی کو اس وقت اپنی سیاست اور پاپولیرٹی بڑھانے کا بھرپور موقع ملا جب نواز شریف کی پارٹی صدر برقرار رکھنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی تو الیکشن لڑنے کے لیے فارم میں بھی تبدیلی کر دی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ایکسپٹ کرنا ضروری تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نے اس وقت آرمی، عدلیہ اور اپوزیشن کی شدید دباؤ میں تھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی چاہتی تھی۔ 6 نومبر 2017 میں بل آف 2017 الیکشن آف پاکستان میں چینجنگ کے اوپر لا منسٹر کے ریزگنیشن کے لیے خادم حسین رضوی نے لانگ مارچ کیا۔ اس دھرنے میں خادم حسین رضوی اپنے جوشیلے اور شدت پسند خطاب کی وجہ سے جلد ہی فیمس ہو گئے۔ خادم حسین رضوی اپنے گالیوں کی وجہ سے سوشل میڈیا میں زیادہ پاپولر ہو گئے۔ وہ اپنی منفرد انداز بیاں کی وجہ سے TLP کی لیڈرشپ میں ٹاپ پہ آ گئی اور انہیں امیر المجاہدین کا خطاب ملا۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی میڈیا پر پابندی لگا دی، لیکن آرمی کی انٹرونشن سے اس معاملے پر حکومت اور دھرنے والوں نے
اس کیس پر انویسٹیگیشن کے لیے معاہدہ ہوا اور دھرنا ختم کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد خادم حسین رضوی کی پاپولیرٹی میں اور اضافہ ہوا۔ ٹی ایل پی نے 2018 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ خادم حسین رضوی نے اپنے امیدواروں کی مہم کے لیے پورے ملک میں جلسے کیے اور ملک میں شریعت کے نفاذ اور حرمت رسول کے لیے لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی۔ ٹی ایل پی نے اس الیکشن میں 23 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے اور سندھ اسمبلی میں 2 سیٹس لے کر سب کو حیران کر دیا۔ 31 اکتوبر 2018 کو آسیہ بی بی کی 8 سال کی ڈیٹینشن کے بعد سپریم کورٹ نے وٹنسز کی آپس میں بیانات نہ ملنے کی وجہ سے آسیہ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس پر ٹی ایل پی نے 3 دن تک پورے ملک کو جام کر دیا اور لوگوں کی املاک، موٹر سائیکل، کار، ٹرک اور دکانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس پر گورنمنٹ نے مجبور ہو کر ٹی ایل پی سے ایک معاہدہ کیا کہ جب تک آسیہ بی بی کا جوڈیشل پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہوتا انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، اور ٹی ایل پی نے معاہدہ پورا ہونے پر دھرنا ختم کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد گورنمنٹ نے ٹی ایل پی کی ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے۔ خادم حسین رضوی نے 25 نومبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک دھرنے کی کال دی۔ 23 نومبر کو صبح دہشت گردوں نے چائنیز ایمبیسی کراچی میں حملے کی کوشش کی، اسے سیکورٹی ایجنسی نے ناکام بنا دیا۔ اسی شام گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے خادم حسین رضوی اور افضل قادری سمیت ٹی ایل پی کے 1100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ پاکستان کو شروع ہی سے مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہے۔ پہلے طالبان اور سپہ صحابہ جیسی تنظیموں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور معاشرے میں ڈیوائڈ پیدا کی ہے۔ پاکستان میں لوگ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے کسی بھی دینی مسئلے پر بات کرنے سے ڈرنے لگے ہیں کہ کہیں کوئی فتویٰ نہ جاری ہو جائے۔ حکومت کو سرکاری سطح پر حقیقی مذہبی تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہیے اور تعلیم کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت المسلمین نہیں بلکہ رحمت العالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک کی سنت پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب کرے، آمین۔ لائٹر نوٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔